بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں۔ پچھلا ویلاگ ہمارا چیئرمین سینٹ کی مراعات کے حوالے سے تھا، جس سے فیڈ بیک میں مجھے خوشی ہوئی کہ بیرون ملک امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا سے لوگوں نے اپنی رائے دی اور مجھے ان کے کرب کا احساس ہوا کہ وہ اپنے ملک میں کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیٹی بیاہ دی جائے تو اس کو اپنے جو میکے ہوتے ہیں ان پہ ناز ہوتا ہے، ان کی وہ بات کرتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا باشندہ اپنے ملک سے ضرور محبت کرتا ہے اور اپنے ملک کے لیے وہ خیر چاہتا ہے۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو جو شہر آپ کا ہے آپ اس کی بات کریں گے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے جائیں تو ایک ملک سے پھر ایک بر اعظم سے یہی صورتحال ہے۔ جو لوگ ملک سے باہر گئے، باہر کام کر رہے ہیں اور باہر وہ ایڈجسٹ ہیں، پاکستان کے وہ سفیر بھی ہیں، تو جن لوگوں نے اسپیشلی رابطہ کر کے بات کی ان میں امریکہ سے شاہد چودھری ہیں، شیخ امجد جمیل صاحب ہیں، آپا ضیاء القمر بھٹ صاحبہ ہیں، بہت ہی دانشور اور بڑی پولیٹیکلی ایک ایکٹیو خاتون ہیں، ورجینیا امریکہ میں ہوتی ہیں۔ زیلف ترین صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور روحانی شخصیت ہیں تسنیم مالک صاحبہ نے بھی پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیا۔ اب ناظرین، جو لوگ امریکہ اور ان ممالک میں ہیں وہ اب جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں ویسا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں جیسا سسٹم ان ممالک میں ہے۔ اب ان ممالک میں ظاہر ہے ادارے مضبوط ہوئے، قانون کی حکمرانی ہوئی اور انسانوں کو انسانی حقوق دیے گئے، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں پروگریس آئی۔ کوئی پہلے دن ہی نہ تو امریکہ ایسا تھا نہ ہی انگلینڈ ایسا تھا، ان میں بہت تحریکیں چلیں اور ایک سینکڑوں سالوں پر محیط ان کی ہسٹری ہے۔ ہماری ہسٹری بھی سینکڑوں سالوں کی ہے، اس میں زیادہ تر غلامی کا ہمارا دور گزرا ہے۔ تو ایک ہیں ناہید صاحبہ، وہ انگلینڈ کے کسی شہر میں، ایک پرومیننٹ شہر میں میئر بھی رہی ہیں۔ انہوں نے یہ ویلاگ سن کر انہوں نے کہا کہ وہ میئر تھیں تو ان کو ملنے کے لیے لارڈ لیوٹیننٹ آ رہا تھا، جو بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ لارڈ لیوٹیننٹ مجھے ملنے آ رہا تھا تو میں نے اپنی میورل جو اسسٹنٹ تھی اس سے کہا کہ ان کے لیے چائے شائے کا بندوبست کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ ہی نے یہ بندوبست کرنا ہے، اور انہوں نے کہا میں لیٹ ہو جاؤں گی تو دودھ شودھ کوئی لے آئے، میں پیسے دے دوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے بیہاف پر رسید جمع نہیں کروا سکتے یا رسید سبمٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا کام خود ہی کرنا ہوگا۔ ان کا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک میئر چائے جب کسی کو پلاتا ہے تو اس کو بھی اس کا حساب رکھنا پڑتا ہے کہ وہ چائے کدھر سے آئی اور کیسے اس کو پلائی گئی۔ اب انہی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جو ہم تو جانتے ہیں، ہم ہی سے وہ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ملک اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں جو فرق ہے ان کا موازنہ بھی نہیں بنتا۔ تو اس حوالے سے بڑا ڈیبیٹیبل بات ہے کرنے کی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے امریکہ میں جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو پھر جو وہاں ہوا وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ دراصل قانون کی حکمرانی ہی سب کا علاج ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تاریخی حوالے سے کہ جتنے بھی کالونیل کنٹریز ہیں جدھر انگلینڈ کے لوگ یا دوسرے ممالک نے جا کے قبضے کیے، حکومت کی، وہاں پر انہوں نے مختلف نظام دیا، اور ہمارے ملک میں وہ نظام اب بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کے ظاہر ہے علم سے محروم نہیں ہے کہ جب یہاں سے کوئی گورا افسر، ایس پی، کوئی بھی ڈی سی، ایس پی، کمشنر جو بھی گورا ہوتا تھا، گورے سے میری مراد انگلینڈ کا نمائندہ،
تو واپس جا کر وہ اس کو اپنی سول سروس میں پوسٹنگ نہیں دیتے تھے. وہ اس کے پیچھے وزڈم یہ تھی کہ تم ایک غلام ملک سے آئے ہو اور یہاں پر غلامی والا سین نہیں چلے گا. اب آپ غور فرمائیے کہ سینکڑوں ایکڑ پر یہاں پر کمشنر کی، یہ فیصل آباد کمشنر کی کوئی بات کر رہا تھا، اور کمشنر ہیں، یہ کوئی ریلویز کے افسر ہیں، ڈی سی پرانی جو کوٹھیاں کمشنرز وغیرہ کی ہیں، یہ سینکڑوں کنالوں پہ ہیں. کیا یہ 10 مرلے اور 20 ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ یہ رہ سکتے ہیں، یہ رہ سکتے ہیں. اصل میں یہ چینج جب تک نہیں آتی تب تک کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے. یہ جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے پی ایم کی بات کرتے تھے، ایک ہمارے ہو گزرے ہیں لیڈر، تو خود ایک ایس پی کو پھینٹا پڑوا کر 22 ٹانکے سر پہ لگوا دیے تھے. خیر پھر بات وہی چلی جاتی ہے کہ عام سیاسی حوالے سے نہیں، یہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہے. تو زیلف بہن انہوں نے ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ترستے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ہو جائے. یہ میور صاحبہ کی میں نے بات کی، اور دوسرے جتنے دوست ہیں انہوں نے بات یہ کی کہ یار پاکستان میں سیاست پر بہت ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ذاتی بات چیت کریں اور ذاتی بات چیت سے سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں. ناظرین، یہ امر قابل ذکر ہے کہ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، ایسے ممالک میں، اور خصوصاً امریکہ اور انگلینڈ میں، جو پاکستانی ہیں ان کے پاس ڈس انفارمیشن جو ہے نا، اس پر وہ اب ان کے لیے ہو سکتا ہے مائنڈ بھی کر جائے، ان کے پاس ٹھیک انفارمیشن نہیں ہے. ایک میرا دوست انگلینڈ سے ویلاگ کرتا ہے، میں نے اسے کہا تم بے پر کی کیوں چھوڑتے ہو، کیوں وہ بات کرتے ہو جو سچ نہیں ہے؟ اور اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ جی میں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی خبر بریک کی تھی اور عامر لیاقت مجھے لائن پر لے کر آئے تھے. اس حوالے سے ناظرین اعتزاز حسن چودھری صاحب کو بھی معافی مانگنا پڑی تھی. تو میں نے جب وہ دوست سے کہا کہ یار تم یہ سچ کیوں نہیں بتاتے، وہ کہنے لگا کہ جناب اگر میری آپ سمجھیں کہ مٹھائی کی دکان ہے اور شوگر کا مریض تو مٹھائی کی دکان کے قریب نہیں آئے گا، تو یہی صورتحال میرے چینل کی ہے. جو یہاں لوگ سننا چاہتے ہیں میں وہ سنانا چاہتا ہوں. اگر میں سچ سناؤں گا تو پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ بہت ہی حیرت کو پیچھے چھوڑتی ہوئی صورتحال ہے ناظرین. میرے دوست یہ جن کا میں نے ذکر کیا، وہ کہنے لگے کہ جی سنا ہے پاکستان میں جو کوئی جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کس پارٹی سے ہو. اب میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کو کس طرح میں اس کو کنڈیم کرتا. میں نے کہا یار تم نے سنا ہے کہیں سے؟ تم گئے ہو؟ ابھی پچھلے دنوں میرے بچے آئے ہوئے تھے باہر سے، یعنی میرے عزیز و اقارب کے، گئے آئے ہیں. یہ اتنی بھیانک قسم کی ڈس انفارمیشن پاکستان کے متعلق پھیلائی جا رہی ہے کہ جی جانے آنے والے کو پکڑا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کس پارٹی سے. اور میں اس پارٹی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو صرف سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر کے ذریعے اور ایک پلاننگ کے پیچھے اور ایک پلاننگ کے ساتھ وہ اپنی کسی بھی نظریہ، کوئی نظریہ نہیں اس کا، بغیر نظریے کے وہ اپنے آپ کو مقبول کہتے پھرتے ہیں. اب ناظرین بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کی طرف دیکھ لیتے ہیں. آپ مڈل ایسٹ، عرب امارات، ان ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے خیالات کچھ اور ہیں، ان کا رویہ اور طرز عمل کچھ اور ہے. جبکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ذرا سی ایک بندے کے متعلق بات کر دیں تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جی اظہار رائے پر پابندی ہے. رائے دیں، آپ کہیں سوشلزم آنا چاہیے، آپ کہیں فلاں وزیر اعظم آنا چاہیے. اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ آنا چاہیے، دوسرا جو آئے گا اس کو ہم گالی دیں گے، تو پھر گالی دوسروں کو بھی آتی ہے.
اس سے ہماری جو معاشرت ہے وہ زمین بوس ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ساری دنیا جانتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کیسے آئی تھی، اس کو چلاتا کون تھا، وہ گورنمنٹ کس کے ساتھ ایک پیج پر تھی، اور اس گورنمنٹ نے اظہار رائے پر کیا کیا پابندیاں نہیں لگائیں، کس کس کو جیل نہیں بھیجا، کس کس کے ساتھ جھوٹے مقدموں میں، کس کس کے خلاف جھوٹے مقدمے نہیں بنائے گئے، تب بنیادی حقوق کی بات کسی نے نہیں کی۔ ناظرین، یہ حقوق کا چیپٹر بالکل الگ ہے۔ اس میں انسان جب ایک ہوتے ہیں بنیادی حقوق، ایک انسانی حقوق، جب کوئی جرم کرتا ہے تو پھر اس کے ملزم کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو پیشنٹ کے حقوق ہوتے ہیں کہ اس کی دوائی دارو گورنمنٹ نے کرنی ہے، اور ملزم کے لیے کہ انہرڈ اس کو سزا نہیں دینی، مجرم کے لیے پھر اس کے قیدیوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام پاکستان کے آئین میں موجود ہیں۔ جو بات ہے سوچنے والی وہ ہے کہ کیا ہم جو سوچ رہے ہیں یا ہم جس پر اعتماد کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ٹھیک تو پھر ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مرزا عبد القادر بیدل ہوئے ہیں، انہوں نے 5 بادشاہ دیکھے تھے سب کانٹیننٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنے والا سب سے پہلے اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے۔ ادھر میں مذہب کی اور اسلاف کی بات نہیں کر رہا، ادھر میں اندھی تقلید اور کلٹ کی تقلید کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں ہماری جو پاکستان میں صورتحال ہے، اس کے لیے پاکستان سے باہر لوگ جو ہیں وہ پوری مخلصی کے ساتھ پریشان بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کو ڈس انفارمیشن میں مبتلا کر رکھا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایجنڈے کے طور پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا اور ان ملکوں کے علاوہ بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے رویے، ان کی سوچ، ان کی انفارمیشن، ان کا طرز بیان مختلف ہے۔ ادھر مختلف ہے کیونکہ ادھر ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ استعمال کس طرح ہو رہے ہیں۔ یہ میری اپنی سوچ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ لیکن ناہید صاحبہ جو سابقہ میئر تھی انگلینڈ کے پرومیننٹ سٹی کی، اور ذیلف ترین بہن اور آپا ضیاء القمر بٹ صاحبہ، محترمہ تسنیم صاحبہ، یہ سب جن لوگوں نے مجھے کافی، یعنی وی لاگ میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کے سب کے میں بات کر سکوں، وہ بہت ہم سے بہتر اویئر آف ہیں ان چیزوں سے، لیکن ہر وی لاگ میں ان کی سوچ کو شیئر کیا جائے گا، ان کے خیالات کو شیئر کیا جائے گا، اور میری خواہش ہے کہ وہ جیسا پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کریم پاکستان کو ویسا بنائے، اور یہاں پر بھی یہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، معاشی معاملات ہیں، جو ویسے تو مقروض دنیا میں امریکہ اپنا ثانی نہیں رکھتا، لیکن عوام کو روٹی روزی اور قانونی طور پر مساوی حقوق جو ہیں ان کے جو دیے گئے ہیں قانون میں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کا میرا جو وی لاگ تھا وہ بیسیکلی اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے تھا کہ افواہوں کی زد میں نہ آئیں۔ کوئی کسی کو پکڑ نہیں رہا کہ کس پارٹی سے ہو، کون ہو، یہاں کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ادھر وانٹڈ ہے اور ادھر آپ اس کو پناہ دیے ہوئے ہیں تو پھر آپ خود اپنی طرف بھی سوچئے۔ میں نے پاکستان کے بہت سے وانٹڈ لوگ، شوٹر لوگ دیکھے ہیں، وہ انہی ممالک میں جا کر پناہ گزین ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی لوگ ہی ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پھر بہت سالوں کے بعد بھی اگر کوئی پاکستان واپس آتا ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ وہاں کے ماحول کا کتنی دیر اس پر اثر رہتا ہے۔ یہ ویسے ویلکم آل دا ٹائم، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یار ٹیکس بچ نہیں سکتا، میرے کو انچ دا ٹی وی ہے، ٹیکس تو اینج نہیں ہو سکتا، میں 5-7 موبائل نہیں لے آ سکتا۔ گو کہ ہمارے لیے لے کے آتے ہیں جو ہم یہاں رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ٹیکس کا کلچر جو ہے نا،
پروان جب چڑھتا ہے تو پھر بندے کے ذہن میں ایسی سوچ نہیں آتی. کچھ ہمیں بدلنا ہوگا اور کچھ آپ کو بھی ان خیالات کے ساتھ ہمارے متعلق سوچنا ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں، اس کے حالات مختلف ہیں. تو وہ دنیا میں حکمرانی کرنے والی اقوام ہیں، ہم ترقی پذیر ملک میں ہیں. کبھی وقت آئے گا کہ ہم بھی ترقی یافتہ ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.